حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین۔ اس کے بعد یہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، یہ جمعہ کے دن ہوا تھا، وقت زوال سے لے کر عصر کی اذان تک یہ سجدہ کیا گیا۔ اسی سجدے کی یاد میں، اسی محبت کی یاد میں جمعے کی نماز کو قائم کیا گیا۔ آج جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں یہ وہ فرشتوں کے اسی لمحے کی یاد ہے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس تعظیم والے لمحے کی یاد ہے یہ جو جمعے کا دن ہے۔ اور ایک قول میں یہ ہے کہ 500 برس تک سجدہ میں رہے فرشتے، 500 سال تک آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں رہے۔ اور اس کی جمعے کے دن کا تذکرہ چل پڑا ہے تو پھر میں احادیث کے حوالے سے، شرح معانی الاثار کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ طحاوی شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، تو یہ جمعے کی نماز اور جمعے کا دن، اس کو جمعے کے دن کو عید اس لیے کہا گیا کہ اس دن میں، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح مبارک قبض ہوئی، تو اس لیے ان کے اس یوم تخلیق کے طور پر، ان کی خوشی کے طور پر جمعے کو عید کا دن بنایا گیا۔ اور اس دن جو ناخن صاف کیے جاتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، بال صاف کیے جاتے ہیں، اچھے کپڑے مردوں کے لیے حکم ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کے لیے جائیں، اور خواتین بھی اس دن اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں۔ تو یہ اس کو روز عبادت اور یوم عبادت بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق آدم کا جو لمحہ ہے وہ عید بنا دیا گیا۔ الجمعہ تو یوم العید، جمعہ عید کا دن ہے، اور یہ تقریباً تمام فقہ کے لوگوں کے ہاں یہ بات یعنی سب کے ہاں مسلم الثبوت ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو عید کا دن کس لیے قرار دیا گیا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے حوالہ دے دیا طحاوی شریف کا، کہ جمعے کا دن اس لیے عید کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ارے جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس دن عید کا دن ہے۔ اب ہم نے آدم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھنا، آدم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کلمہ تو ہم محمد مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی شریعت پر، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، ہم ان کی شریعت پر عمل نہیں کر رہے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، جس کی شریعت پر ہم عمل بھی نہ کر رہے ہیں، جس کا کلمہ بھی ہم نہیں پڑھ رہے، مگر اس کی تخلیق کی خوشی میں عید آج بھی ہم منا رہے ہیں، ہم آج بھی جمعہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ خوشی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو ذرا پھر اندازہ لگا لیجئے، اس جان دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن آئے، 12 ربیع الاول کا دن آئے، تو ہم اس کو کیوں نہ عید منائیں؟ کیونکہ وہ تو جان آدم ہیں، وہ ہیں تو آدم بھی ہیں، اور انہی کے وسیلے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی رکوع کے اندر وہ آگے آتی ہے بات، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جس دن ہوئی اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ تو جس دن 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس سے ثابت ہوا جس نبی کا بھی جو بھی یوم ولادت ہو وہ عید ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا دن جس دن آپ کی ولادت مبارک ہوئی وہ بھی عید کا دن ہے۔ اب ایک ہی دن میں ولادت ہوئی، اسی دن وصال ہوا، تو ہم اس کو عید کیوں منائیں؟ وصال کا غم بھی منانا چاہیے نا۔ تو جمعے والے دن ہی، حدیث شریف میں جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے والے دن ہی ان کا وصال ہوا، تو اب ان کے وصال کا غم نہیں منوایا جا رہا ہم سے، ان کی تخلیق کی خوشی منوائی جا رہی ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو بھی ہم وصال کا غم نہیں منائیں گے، محمد مصطفیٰ کی ولادت اقدس کی خوشی منائیں گے۔